الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ محترم بزرگان کرام، عزیز دوستوں اور پیاری ماں بہنوں، ابھی چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ صوبہ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر اور ہمارے شہر کوپرگاؤں سے تقریباً 250 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے جس کا نام بلڈانہ ہے۔ یہ جو بلڈانہ شہر ہے یہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ خوشگوار موسم کے لیے بھی خاصا مشہور ہے۔ اسی طرح بلڈانہ میں کھارے پانی کی ایک مشہور جھیل ہے جس کا نام لونار ہے۔ یہ جھیل سیاحوں کا ایک مقبول مرکز ہے اور پوری دنیا کے سائنسدانوں کو بھی اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی قریب میں اس جھیل میں پانی کا جو رنگ تھا وہ رنگ اپنے اصل رنگ سے تبدیل ہو کر سرخ اور گلابی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کے رنگ کی یہ تبدیلی اس کے نمکین ہونے کا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس جھیل کا رنگ تبدیل ہو چکا ہو، لیکن اس بار دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پانی کے رنگ کی جو تبدیلی ہے یہ کچھ زیادہ ہے۔ اس جھیل کے پانی کے رنگ میں بدلاؤ نے نہ صرف یہ کہ مقامی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ پورے ملک میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ لونار جھیل کے تحفظ اور ترقیاتی کمیٹی کے مطابق یہ جھیل ایک قومی ورثہ کی یادگار بھی ہے۔ اس میں نمکین پانی ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جھیل کے پانی کی سطح کے 1 میٹر نیچے آکسیجن موجود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران میں بھی اس قسم کی ایک جھیل کی مثال ملتی ہے جہاں نمکینی میں اضافے کی وجہ سے پانی کے رنگ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محکمہ جغرافیہ کے سربراہوں کا کہنا ہے کہ اس رنگین تبدیلی کی پیمائش کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی انسانی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانی میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوا کرتی ہے اور لونار جھیل کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی مکمل خبریں جو کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دینی اعتبار سے پہلو کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ موسم کی تبدیلیوں کا اثر ہو سکتا ہے کہ پانی کا جو رنگ اور کلر نیلا تھا یہ نیلے سے اچانک میں سرخ اور گلابی رنگ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر جو نمکینی ہے، جو کھارا پن ہے، اس کھارے پن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کو سائنسداں اور دنیاوی اعتبار سے تمام چیزوں کو سمجھنے والے لوگ اپنے اپنے عقل اور فہم و فراست کے اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ لوگ جو اہل ایمان ہے، جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دن اور رات کے اختلافات، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہے، کم زیادہ ہو رہی ہیں، سورج کی گردش ہو، زمین کی گردش ہو، طرح طرح کی جو چیزوں کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، یہ سب تبدیلیاں آٹومیٹک نہیں ہوتی، زمانے کے حالات کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کن لگا ہوا رہتا ہے۔ تو دوستوں، یہ جو حالات پیش آئے ہیں ہم ان کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اس کے اندر بھی ہم جیسے لوگوں کو اور خصوصاً سمجھدار لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اس زمین کے پیدائش اور آسمان کے پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوستو، یہ اچانک اس جھیل کا رنگ کا تبدیل ہو جانا، اس کے پیچھے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہے
تو یہ ہوا ہے۔ دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لو لگائے، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ ایسے حالات یہ نئے حالات نہیں ہیں، اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا فرعون نے اپنے قوم کے اوپر ظلم کیا، فرعون کی جو رعایا تھی ان کا جینا اس نے دوبر کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کو آزمایا گیا، ظالم قوم کو آزمایا گیا، ان کے اوپر تکلیفیں مسلط کی گئی، ان کے اوپر وبائیں ڈالی گئی، 5 قسم کے جو بڑے بڑے عذاب ان پر مسلط کیے گئے، ان میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ جو بھی ان کی پینے کی چیز ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کے پینے والی چیزوں کے رنگ کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، ان کی پینے والی چیزوں کا کلر سرخ اور لال ہو جایا کرتا تھا، ان کی پینے والی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خون میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے پاس جو پینے والی چیز ہے، پانی ہے، اس پانی کے رنگ کو تبدیل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کو جگانے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے یہ سب کارنامہ انجام دیا ہو، بے شک اس سے کوئی بعید نہیں ہے، ہمیں سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھے، اور یہ جانے کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نشانیاں رکھی ہو۔ اس موقع پر آئیے ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے، توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ کہیں ایسا نہ ہو آپ ان تمام چشموں کا رنگ تبدیل کر دے، آپ ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ ہمارے پینے کے لائق نہ رہے۔ اس لیے آئیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے چلتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، جن لوگوں کے ہم پر حقوق ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، چاہے زمینی سطح پر ہو، آسمانی سطح پر ہو، ہمارے جسمانی اعتبار سے ہو، ان تمام تبدیلیوں کو ہمارے حق میں خیر کا باعث بنائے اور ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔